السلام علیکم دوستو۔ یہ قصہ کل ادھورا رہ گیا تھا، وہ آج پورا کر رہی ہوں۔ جیسا کہ کل چوکیدار نے بتایا تھا کہ اوپر چھت کا کوئی راستہ نہیں ہے اور وہاں کوئی رہتا بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر ہم خوف زدہ تو ہوئے، مگر بارش کا پانی چھت سے آ رہا تھا اور اس کو روکنا بھی تھا۔ برابر پورشن والوں سے سیڑھی لے کر لڑکوں کو بھیجا کہ چھت پر خیال سے جا کر پلاسٹک شیٹ بچھاؤ۔ وہ اوپر گئے اور واپس آ کر بتایا کہ چھت پر کچھ کچرا تھا جس سے پانی جمع ہو کر نیچے فیکٹری میں آ رہا تھا۔ وہ دن تو خیریت سے گزر گیا، مگر جس عورت کو لال لباس میں دیکھا تھا، اس نے صبح دوسرے دن سے ہی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ لوڈر صبح باتھ روم گیا تو اس نے باتھ روم میں چیخنا شروع کر دیا۔ ہم سب وہاں گئے تو دروازہ اندر سے بند کر کے وہ زور زور سے چیخ رہا تھا۔ وہ عورت باتھ روم کے باہر کھڑی اسے گھور رہی ہے۔ ہم نے اسے بتایا کہ کوئی نہیں ہے، تم باہر آ جاؤ۔ اس نے باہر آ کر بتایا کہ دروازہ بند ہونے کے باوجود اسے محسوس ہوا، بلکہ اسے نظر آیا کہ وہ عورت اسے دیکھ رہی ہے۔ اس کا پورا جسم سن ہو گیا تھا، وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ پھر شام کو پھر کسی کو محسوس ہوا جیسے اسے سرد ہوا کا جھونکا چھو کر گزرا ہو۔ میں مشین کے پاس کھڑا تھا، مجھے صاف نظر آیا وہ عورت میرے پیچھے کھڑی ہے اور مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ جیسے تیسے وہ دن گزرا تو اگلے دن معاملہ زیادہ خطرناک ہو گیا۔ ایک اور لوڈر گودام میں گیا تو اس نے کسی کو اپنے اوپر چھلانگ لگاتے دیکھا۔ وہ ڈر کے پیچھے ہوا تو لوڈنگ کی ٹرالی سے ٹکرا کر اپنا سر پھاڑ بیٹھا۔ اسے کلینک سمجھا کر بھیجایا کہ الٹی بات نہ کرے ورنہ لوگ مذاق بنائیں گے اور پھر گھر چلا جائے۔ اب معاملہ زیادہ خراب تھا تو ہم نے بھی فیکٹری بند کی اور جس بروکر سے یہ جگہ لی تھی اس کے آفس پہنچ گئے۔ اسے سارا قصہ سنایا کہ یہاں اب کام کرنا مشکل ہے، مشینز وغیرہ کہیں اور شفٹنگ کرنا آسان بھی نہیں اور خرچہ بھی کافی ہو جائے گا۔ بروکر نے توقع کے برعکس بات توجہ سے سنی اور کہا کہ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم ہے، مگر کبھی کسی پہ ایسا حملہ وغیرہ نہیں ہوا۔ ہم نے اس سے ہی سبا سینما کے قریب ایک اور جگہ کی بات کی۔ پھر اس نے اس لڑکی کے بھوت یا روح کی کہانی جو اس نے 4-5 سال قبل سنی تھی وہ بتائی کہ ہماری فیکٹری کے پلاٹ کے پیچھے خالی پلاٹ میں کچھ لوگ شام کے وقت ٹرکوں سے اسمگل شدہ مال اور شراب وغیرہ کاروں میں بھر کر منتقل کرتے تھے۔ ایک روز اس پلاٹ کے سامنے کچی آبادی سے ایک لڑکا جس کی 2 روز بعد شادی تھی، وہ اپنے دوست کے ساتھ حجام کے پاس بال بنوانے نکلا تو ان گاڑیوں میں سے کسی ایک گاڑی نے اسے ٹکر مار دی۔ لڑکا اور اس کا دوست ان سے الجھ پڑے تو خالی پلاٹ میں جہاں ٹرک کھڑے تھے ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر خالی پلاٹ میں لے جا کر تشدد کیا، اس سے دونوں ہلاک ہو گئے اور وہ ان کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لڑکوں کے گھر والے 2 دنوں تک انہیں ڈھونڈتے رہے اور پھر ان کی لاشیں وہاں سے ملی۔ یہ سن کر دلہن کو بھی ہارٹ فیل ہو گیا اور وہ بھی مر گئی۔ کہتے ہیں یہ وہی لڑکی ہے جو ان تینوں پلاٹس کے اطراف اپنے دلہے کے قاتلوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور پھر کبھی مڑ کر اس روڈ کی طرف نہیں آئے۔